السلام علیکم فرسٹ ایئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے بچوں۔ آج ہم اپنے لیکچر کی شروعات وہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ ڈیزائن کے عناصر ہم پڑھ رہے تھے۔ اچھا، ایک مزے کی چیز یہ آتی ہے جب آپ سے کویسچننگ کی بات کی جاتی ہے، آپ لوگ کی وکیبلری بہت کم ہے۔ کوائری کا مطلب ہوتا ہے کویسچنس، کہ میں نے آپ کو کل بھی ایک بات کلیئر کی تھی کہ 2 سے 4 مطلب 2 گھنٹے اگر واٹس ایپ کی سیٹنگ چینج کی جاتی ہے تو وہ آپ کی کوائریز کے لیے، مطلب کویسچنس کے لیے۔ یہ کامن سینس ہے۔ میں نے کل کویسچنس کا ورڈ یوز کیا تھا، آج کوائریز کا ورڈ یوز کیا، تو یہ کامن سینس تھی، اس کا مطلب بھی کویسچن ہی ہے۔ تو بیٹا پلیز کنسنٹریٹ آن یور وکیبلری، اور بجائے کہ میرے سے پوچھنے کے نا، آپ کے پاس گوگل ہوتا ہے، آپ بے شک اس پہ سرچ کر لیا کریں تاکہ آپ بھولیں نا کہ اس ورڈ میں اس نے ورڈ یوز کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو خود سرچ کریں گے شاید آپ بھولیں گے نہیں۔ چلیں آج ہم لیکچر کے بارے میں اب آگے چلتے ہیں۔ ہم نے پہلے خطوط ڈسکس کیا تھا۔ خطوط کی 4 اقسام تھی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، افقی، عمودی، پھر ترچھے اور قوسی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سطح کی بھی ہم نے بتایا تھا کہ 4 اقسام ہوتی ہیں اور ان کے تاثرات، روشنی کے لحاظ سے ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے شکل و ہویت۔ ایگزامپل ہماری وہی چل رہی ہے کہ ہم کرسی بنا رہے ہیں، اور کرسی میں اب ہم نے فریم بنا دیا، ہم نے اس کو تختہ یا فوم، جو بھی ہمارا دل تھا، ہم نے اکارڈنگ ٹو اپنی اسپیس یا انوائرمنٹ، جیسے کہ آفس کی کرسی ہے تو ہم نے تھوڑا فوم لگایا، کلاس کی کرسی ہے تو ہم نے پھٹا لگایا، ہم نے اس کو نہیں مطلب فوم نہیں ڈالا۔ اب آ رہا ہے شکل و ہویت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی خوبصورتی یا اب ہم نے اس کو شکل دینی ہے۔ جیسے کہ ہم دیوان ہے، اگر دیوان ہوتا ہے تھوڑا سی لمبا سا کاؤچ ہوتا ہے، ہم نے اس کو کیا، ہم نے تھوڑا سا اس کو مولڈ کر دیا۔ اگر ڈرائنگ روم کی کرسی ہے یا آفس کی کرسی ہے، ہم نے دل کیا تھوڑا سا ووڈ پہ کارو کر دیں، تھوڑا سا اس میں وہ ڈیزائن بنا دیں، تو ہم اب وہ کارونگ شروع کر دیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے، اب اس کے اوپر شکل و ہویت ہے۔ شکل و ہویت کا تعلق ٹھوس اشیاء سے ہوتا ہے، مطلب میز، کرسی، سٹول، موڑے وغیرہ ٹھوس شکل و ہویت رکھتے ہیں۔ اب اس کا پراپر ایک سٹرکچر بن گیا، جو پراپر اب جو چیز بنی ہے تختوں کو جوڑ کر، اب وہ ہے شکل، بے شک اس میں نقش وغیرہ بھی آپ ڈال لیں، وہ ہے شکل و ہویت۔ کسی بھی جگہ پہ ٹھوس چیزوں کو رکھ کر جگہ کو پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ شکل و ہویت کا سے کیا ہوتا ہے کہ ہم سپیس کو کور کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی شکل و ہویت مختلف قسم کے خطوط، سطحی کیفیت، سائز وغیرہ سے تشکیل پائی جاتی ہے۔ یہ بات میں نے ابھی آپ کو کلیئر کی ہے کہ خطوط کے بعد سطحی کیفیت ہے، اور سطحی کیفیت ان دونوں کو ملا کے کیا بن رہا ہے، اب شکل و ہویت۔ اب انہوں نے مختلف احساسات بتائے مختلف شکلوں کے، بڑے امپورٹنٹ ہے یہ بھی، کہ اشکال کی اقسام لکھے اور ان کے احساسات بتائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ چکور چیزیں باشکلوں کو دیکھنے سے باقاعدگی سے کا احساس دلاتی ہیں۔ مطلب چکور جو ہے، چکور تو آپ کو سمجھاتے ہیں، اسکوائر شیپ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ جب ہم بہت ساری چکور چیزیں ایک جگہ رکھتے ہیں تو وہ باقاعدگی کا احساس دلاتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لیکن اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں چکور والی چیزیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں وہ دلچسپی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مستطیل شکل جو ہوتی ہے وہ حرکت کا احساس دلاتی ہے۔ مستطیل آپ کا ریکٹینگل آ گیا، ریکٹینگل جو ہے وہ حرکت کا احساس دلا رہی ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے، یہ بھی شارٹ کوسچن آتا ہے کہ اشکال کی اقسام بتائیں اور اس کے مختلف احساسات بتائیں، کیونکہ اس کی لمبائی اور چوڑائی مختلف ہوتی ہے، اس لیے مختلف سائز اور شکلوں کو یکسانیت کے اور تنوع اختلافات کی کیفیت کی نمایاں کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے گول شکلیں۔ گول شکلیں جو ہیں وہ تسلسل کی کیفیت پیدا کرتی ہیں اور ان کو دیکھنے سے مکمل ہونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ تیسری شکل آ گئی ہے مکمل ہونے کی، لیکن جہاں پہ اگر بہت زیادہ گول شکلیں آ جائیں تو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے یہ آپ کی تکونی شکل جو ہے وہ تسلسل و یگانیت کی کمی کو محسوس کرتی ہیں۔ ہم کمرے میں تکون شکل کا فرنیچر نہیں رکھتے، تکون شکل کی ڈیزائننگ نہیں کرتے۔ ہاں، ہم تکون فارم میں ہم کوشنز رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا چیزوں کو سجاوٹ کے طور پہ، لیکن ہم وہ یہ بے چینی، زیادہ تکون شکلیں اکٹھی ہو جائے تو یہ بے چینی کا احساس دلاتی ہیں۔ اس لیے تکون شکلیں ہم اپنے چیزوں میں یا ہم جگہ کو پر کرنے کے لیے تھوڑی کم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چاروں اشکال کی اقسام ہے
اور یہ چاروں اقسام جو کویسچن 2 نمبر کا آتا ہے، تو آپ نے یہ اس کی 3 کی ہیڈنگس بنا کے، جیسے کہ میں نے سرکل بنائے ہوئے نا کہ کہاں کہاں اس کی ہیڈنگ آ رہی ہے، آپ اس طرح ہیڈنگس اس کی بنانی ہے اور اس کو 2 نمبر پہ بھی لکھنا ہے. اگر آتے ہیں کہ اشکال کے نام لکھیں صرف، تو پھر تو مشکل ہی نہیں، صرف اپنے نام لکھنے ہیں. تو یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ آتا ہے. شکل و ہویت پہ علیحدہ سے نوٹ بھی آ جاتا ہے صرف شکل و ہویت میں. تو میں بچوں کو یہ پریفر کرتی ہوں جب نوٹ آئے تو آپ اس میں پہلے لکھو تعریف، اس کے لکھو اشکال کی اقسام، پھر اس کے ساتھ لکھو اور تاثرات، اور اس کے بعد آپ نے ہر اقسام کی کو علیحدہ سے ہیڈنگ دے کے جب لکھو گے تو آپ کو 4 نمبر کا جگہ کویسچن آتا ہے تو آپ کو بہت اچھے نمبر مل جاتے ہیں. تو بیٹے یہ اب آپ کی جو ایسا سے لیول بڑھ رہا ہے، یہ تھوڑی سیلف رائٹنگ ہے، تھوڑا سا اپنی کتاب میں ہی ہیڈنگس بنانا شروع کرو، انڈر لائن کرنے لگو، اور جب آپ کوئی چیز لکھو تو آپ اس کو خود ہیڈنگ بناؤ، اس چیز کو، اس پیراگراف کو، بجائے کہ پوری کہانی لکھنے کے آپ اس کو ہیڈنگ فارم میں لے آؤ. ہیڈنگ لکھ کر نیچے اس کی کہانی لکھو، ہیڈنگ لکھو پھر نیچے کہانی لکھو. اور بار بار میں بچوں کو کہتی ہوں کہ بیٹے مارکر کا استعمال کریں، ہیڈنگ پینسل یا بال پین کے ساتھ نہیں دینی، آپ نے چیز کو پرومیننٹ کرنے کے لیے مارکر استعمال کرنا ہے. ہاں جی، اب اینڈ پہ ہمارا کیا آتا ہے؟ شکل ہوئی ہمارا ہو گیا. اب آگے رنگ، مطلب ہمارے عناصر کا آخری جو پہلو ہے، آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے رنگ. رنگ کیا ہے؟ رنگ جو ہے وہ ہماری دنیا کو حسین بناتے ہیں. اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ، کہ ایک بار ایک بندے سے پوچھا گیا کہ تمہیں اگر موقع ملے کہ تمہاری آنکھیں لے لیے جائیں، یا تمہارے کان لے لیے جائیں، تو تم بتاؤ گے تم کیا دینا پسند کرو گے؟ تم مطلب اندھے ہونا پسند کرو گے یا بہرے ہونا پسند کرو گے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو بہرا ہونا پسند کروں گا. پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا، یہ اتنے خوبصورت رنگ پیدا کیے ہیں، اگر میں اندھا ہو گیا تو یہ رنگ کیسے میں دیکھ پاؤں گا؟ مطلب اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس دنیا میں بہت خوبصورت رنگ ہے. اکثر ہم پرندوں میں، اکثر ہم چیزوں میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اتنے خوبصورت رنگ، اتنی خوبصورت بلینڈنگ ہے، انسان اتنی اچھی بلینڈنگ نہیں کر سکتا. تو یہ رنگ کیا ہے؟ ہماری زندگی کو رونق بناتے ہیں. ڈیزائن کے عناصر میں اگر ہم یہ تینوں چیزیں کر دیں، مطلب ہم خطوط، سطحی کیفیت، شکل ہویت کے بعد ایک کرسی اگر بنا لیتے ہیں، اگر ہم اس پہ رنگ نہیں بنیں گے، چاہے ہمارے کلاس کی کرسی کیوں نہ ہو، تو وہ چیز بے رونقی ہے. تو رنگ جو ہے ہماری زندگی میں رونق پیدا کرتا ہے، ہماری چیز کو خوبصورت بناتا ہے. اب رنگوں کو اگر آپ اس پیراگراف کو تھوڑا سا پڑھ لو گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کچھ پرکشش بناتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف امتزاج کی مدد سے ہوتا ہے، یہ مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہاں پہ امپورٹنٹ جو چیز آ رہی ہے وہ ہے پرزمیٹک اسپیکٹرم. پرزمیٹک اسپیکٹرم آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے رینبو دیکھی ہوگی، بارش کے بعد ایک وہ رنگ برنگی رینبو آتی ہے. وہ رینبو کیا ہے بیسکلی؟ وہ بیسکلی بنتی کیسے ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے وہ بنتی کیسے ہے؟ وہ پریوں کی کہانی ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں سناتے تھے کہ جی، اور پھر اس کے بعد اکثر کہتے ہیں جس بندر سے، دریا سے یہ اٹھی ہے. لیکن بیسکلی ہوتی کیا؟ اب آپ کا جو لیول آ گیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہوتی کیا. رینبو کو اگر ایکسپلین کریں تو جب بارش کے آخری قطرے آسمان پہ رہ جاتے ہیں تو وہ اس قطرے کے بیچ میں جب سورج کی شعاع اس قطرے سے گزرتی ہے تو وہ بہت سے رنگ بکھیرتی ہے. تو وہ جو رنگ ہوتے ہیں وہ رینبو کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے. مطلب اس قطرے میں اس کے اندر سے سورج کی شعاع گزرتی ہے. اب یہی چیز اگر ہم سائنس لیبارٹری میں کریں یا ہم ایکسپیریمنٹ کریں تو ہم ایک پرزم لیتے ہیں. سائنس کے بچوں کو پتہ ہوگا کہ پرزم کیا ہوتا ہے. وہ 3D شیپ ہے، ریکٹینگل کی شکل کی ہوتی ریکٹینگل کی شکل ہے، لیکن وہ 3D شیپ ہوتی ہے، پرزم کہتے ہیں. پرزم کو ہم رکھتے ہیں اور اس کے اپوزٹ ہم سفید چادر رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک طرف سے جب روشنی ڈالتے ہیں تو پرزم سے روشنی گزر کے چادر پہ بہت سارے رنگ بکھیر دیتی ہے. تو وہ اس ایکسپیریمنٹ کو کہا جاتا ہے پرزمیٹک اسپیکٹرم. انعکاسی شیشے پہ کو جب ہم رکھیں گے اور ایک طرف ہم سفید چادر ڈالیں گے اور روشنی ایک طرف سے ڈالیں گے اس پہ، تو جب وہ بہت سارے رنگ بکھیرے گی تو وہ ہے پرزمیٹک اسپیکٹرم. اب کہنے کو رینبو میں بھی 7 کلر ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کے بیچ میں بلینڈنگ ہوتی ہے. اس کے بیچ میں بھی جب 2 کلر مل رہے ہیں تو ایک بلینڈنگ آ رہی ہے. تو پرزمیٹک اسپیکٹرم کا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس میں بھی اسی طرح ہی ہے، بلینڈنگ آتی ہے جو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، لیکن ہم اب اس کو کاؤنٹ کریں گے. اب جو کلر بکھر رہے ہیں اس میں سے 3 بنیادی، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے، 3 ثانوی اور 6 غیر ثانوی ہے. میرے خیال میں اس کو تو ہم ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہم بنا چکے ہیں. 3 بنیادی، ٹوٹل 12 کلر جو ہم نے کلر ویل بنائے ہیں. یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بیسکلی بنتے کیسے ہیں، قدرتی طور پہ اس کا عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، 3 بنیادی، 3 ثانوی اور 6 غیر ثانوی.
اور اگر ہم اور جو دنیا کے کلر نظر آتے ہیں نا، جیسے اسکن ہو گیا، براؤن ہو گیا، ایسے کلر جو ہمارے کلر ویل میں نہیں آتے، تو بیسکلی وہ انہی کلر سے ملا کے اسی کلر بنائے جاتے ہیں. اصل میں یہ 12 کلر ہیں. تو یہاں پہ آج ہم اپنا لیکچر یہ والا ختم کرتے ہیں. یہ چھوٹا سا لیکچر ہے، میں چاہ رہی تھی میں پریکٹیکل کروں. ابھی میں ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو شیئر کروں گی جس میں اب آپ کو گائڈ کروں گی امتزاج کے بارے میں. امتزاج آپ تھوڑا سمجھ لو، اس کے بعد اب میں آپ کو جب کل گروپ میں سیٹنگ کھولوں گی، جب میں آپ کو اگلی بار، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ امتزاج سمجھ آئے کہ نہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کام کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس والی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر رہی ہوں. شکریہ.